سم ٹائمز آپ کو نا ایک بندے کو نا گرافک نیچر بتانی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو. ہم نا بڑا کبھی کبھار بڑے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیار کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, لیکن سم ٹائمز نا دے ہیو ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. سو آئی واز اے بٹ گرافک ان ٹرمز آف ڈسکرائبنگ ہز ریلیشن شپ ود ہز موم. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم بیکاز یو لو ہر رائٹ. سو آئی مین اس میں کرنے میں کیا ہے, وڈ یو ڈو دس ٹو یور موم, یور موم. اینڈ سو وہ سن رہا اور ایک دم سے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کی چہرہ لال ہو رہا ہے, ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا. اینڈ از لائک کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. لائک پہلے بڑا شریف یعنی شریف بیٹھا ہوا تھا بالکل نو پرابلم, ایک دم سے جسٹ لاسٹ اٹ. اینڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو غلط بات ہے. میں نے کہا ایک سیکنڈ, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ دو لوگوں میں اگر پیار سچا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا اور آپ کی امی کا پیار سچا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے اس میں. تو میں نے کہا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم اس پوائنٹ پہ رک گئے ہو آ کے. میں نے کہا ابھی تو میں بیسٹیالٹی یا جو نا زوفیلیا اور پیڈوفیلیا اور نیکروفیلیا اور اس تک نہیں گیا. میں نے کہا ابھی آپ اسی آرگومنٹ کو آگے چلے کے جاؤ تو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی جو آپ نے اصول ڈیفائن کیا نا اس اصول کے اوپر آپ خود نہیں چل رہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کا ورلڈ ویو یعنی میس اپ ہوا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ سم ٹائمز آپ کو نا اس قسم کے بچے ملتے ہیں جن کو پیرنٹس کی طرف سے ایک ہارش ریئلٹی تھی. ناؤ لٹرلی دیئر آرگومنٹس آر ویری ویک, ایکسٹریملی ویک آرگومنٹس, بٹ انہوں نے اپنا پورا ورلڈ بھی اس پہ کریٹ کر دیا. ان کو کوئی بندہ چاہیے جو ان کو ایک تو پیار بھی دے, کیونکہ میں نے شروع میں اس کو اینڈ تک جب وہ اٹھا ہے واللہ العظیم I hugged him and I said you are my brother, ٹھیک ہے. اینڈ میں نے کہا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. I said no hard feelings, okay, you can come here any time, no problem. یہ وہ بعد جب جا کے گئے نا تو اس کی امی ابو کیونکہ 4 گھنٹے ہو چکے تھے, اب تو میں نے کھانا بھی سرو کرا دیا تھا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاں جی کوئی ہوا جی. میں نے کہا یہ بہت اچھا لڑکا ہے, یہ بہت ذہین ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کو بس, اور میں نے پیرنٹس کو اسپیشلی کہا میں نے کہا اس کو پیار دیں, بس آپ اس کو پیار دیں, آپ باقی ٹینشن چھوڑیں. وہ جو آرگومنٹس والی بات ہے I will deal with him, you just give him love, just give him love in the house, and میں بتاؤں یہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, he will understand. تو اصل میں بات یہ کہ ہمارا نا the way we handle it unfortunately is very different. یعنی موسٹ پیپل وہ ریبیلین جو ایک اندر ان کے ہوتا ہے اور جو ورلڈ ویو ان کا بن چکا ہوتا ہے اس کا ایک ایموشنل رسپانس زیادہ تر ہوتا ہے. ذیشان اس ساری سٹوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا نا ایموشنل رسپانس جو زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس ایموشنل رسپانس کی وجہ سے نا ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں, ان دا سینس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یا ہمارے اس کے علاوہ, ہمارے روم کے علاوہ یا ہماری ایج کے علاوہ کوئی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی اور سوسائٹی نہیں ہے. تو جب وہ کویسچنس پوچھتے ہیں اسلام کے حوالے سے تو سم ہاؤ دے آر ایزیومنگ کہ اسلام جو ہے نا وہ مجھ پہ جب تک اپلائی نہیں ہوگا اور میرے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ نہیں کرے گا تو میں اسلام کو نہیں مانوں گا. تو وٹ ڈو یو ایڈوائز سچ ینگسٹرز کہ وہ تھوڑا اپنا ذہن کھولیں, کیا کریں, کس طرح ہینڈل کریں اس چیز کو, تھوڑا تربیتی اسپیکٹ سے میں چاہ رہا ہوں. اصل میں دیکھیں میں احمد بھائی کی بات سے ایگری کروں گا اور سیکنڈ کروں گا کہ دیر از اے ڈگری آف پیشنس. ایک یو نیڈ ٹو ٹرسٹ دا پروسیس, ٹھیک ہے, آپ کو پیشنس ریکوائرڈ ہے. کچھ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلی طور پہ سمجھ آ جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اٹس اے ویری سمپل ایگزامپل. کوئی بچہ ہے اے لیول شروع کرتا ہے فار ایگزامپل, اس نے کوئی رینڈم سبجیکٹس اٹھائے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے دن ہی گیٹس دا گرپ آن دی انٹائر اے ایس اینڈ دی اے لیول کانٹینٹ. یہی بچہ 2 سال کے اینڈ پہ جا کے ہی وینٹ تھرو دا پروسیس, ہی ٹرسٹڈ دا پروسیس, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک تھی کہ 2 سال کے پروسیس گزرنے کے بعد اب مجھے کانٹینٹ ہے, اینڈ یو نو دیئر فار آئی اپیئر فار دی ایگزامز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو دین کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہے. اب جس طرح کویسچننگ کی بات کی, بہت اچھی بات تھی کہ اٹس اے ڈبل سائیڈڈ سورڈ. مزے کی بات یہ ہے کہ دین کا بھی نریٹو تقریباً یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت انکریج کیا ہے کویسچننگ کو. مثلاً ابھی ہم بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایگزسٹینشیل کویسچنس کی طرف اشارہ کیا ہے. مثلاً اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کیا تم نے گمان کر لیا وی کریٹڈ یو وداؤٹ اینی پرپز. اب دس از بچے کو یہ چیز یا کسی کو بھی قرآن مجید پڑھنے والے کو اس چیز پہ ابھار رہی ہے کہ وہ کویسچن کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تربیت دی ہے کہ کویسچنس کی ایک لمٹ بھی ہے. یو ڈونٹ کویسچن اباؤٹ اللہ تعالیٰ who created اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سوال جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. سو the process of education needs to be trusted. اور دیکھیں نا, آپ نے اپنے سبجیکٹ کی اگزامپل دی, اور ہر آرگنائزیشن میں یو ڈونٹ کویسچن ایوری تھنگ. کوئی ٹرسٹ کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے نا, یو جسٹ آسک دا رائٹ کویسچن جس سے آپ کو تھوڑا اسٹرینتھ مل جائے, ایک ڈائریکشن مل جائے. اس کی نا اس کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ضیاء بھائی سے بات شروع کی کہ واز دیر اے ٹائم ان یور لائف جہاں پہ آپ فیتھ کرائسس میں تھے. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں نے کورس لیا فلاسفی آف ریلیجن کا.
अच्छा वो जब मैं कोर्स ले ही रहा था ना, तो मेरे जहन में ऑलरेडी एक पैराडाइम था कि बड़े ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, वो ये कोर्स लेते हैं और फिर वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ें भी चली जाती हैं और वो सारा कुछ, यानी कि जिसे कहते हैं एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है जिसकी वजह से बच्चे वो एक साइकोलॉजिकल फ्लो में बह जाते हैं. आप साइंस की एग्जांपल ले लें. साइंटिफिक नरेटिव क्या है, बच्चे क्या समझते हैं कि वो समझते हैं कि साइंस एंड रिलीजन जो है ना, दे आर नॉट एट पार, यानी कि ये दो अपोजिट चीज़ें. हालांकि इस तरह की बात नहीं है. यानी कि हमारे यहाँ आजकल कल्चर ये है कि साइंस पढ़ के बच्चे ये समझते हैं कि क्योंकि अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम रिलीजन से दूर हैं. हालांकि साइंस का ऑब्जेक्टिव इज़ टोटली डिफरेंट, कुरान मजीद का ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है. इन दोनों को साथ साथ लेके चला जा सकता है और मैं बच्चों को यही बात समझाता हूँ, स्पेशली जब मेरे सब्जेक्ट में एवोल्यूशन की बात भी आती है. तो वो पढ़ने से पहले मैंने अक्सर फील किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वो बाद में आके पूछते भी हैं कि सर चलें एग्ज़ाम में तो हम ये लिख लेंगे लेकिन असल में क्या है. सही. तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखें, साइंस की अपनी डोमेन है, रिलीजन की अपनी डोमेन है. साइंस पे साइंस डूइंग साइंस डज नॉट नेसेसिटेट नेगेशन ऑफ रिलीजन. सही. इस पैराडाइम को जहन में रखें तो फिर, और ये शैतानी वसवसा भी है. सीधी बात है कि आप बड़ा क्लियरली आपको ये चीज़ समझनी चाहिए. बहुत थोड़ी सी माइनॉरिटी अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है उसमें सच्ची बात है. आप सुबह उठ के शीशे के सामने 5 दफ़ा अपने आप को कहें आई एम नॉट फीलिंग वेल, गेस व्हाट, यू विल नॉट फील वेल. ये पॉजिटिव, ये रीइंफोर्समेंट है. और ये काउंसलर्स के पास आप जाते हैं तो ये बाकायदा ये एक थेरेपी का तरीका है. वो आपसे वर्बल अफर्मेशंस करवाते हैं. तो इसीलिए अपने पैराडाइम को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने दीन को ओन करने की ज़रूरत है. एंड अगेन आई रीट्रेट द पॉइंट एट द एंड, एजुकेशन इज़ व्हाट मैटर्स. अपने आप को एजुकेट करें दीन के बारे में. बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन और हैविंग द पेशेंस फॉर यू नो लर्निंग, और ये कि ट्रस्टिंग द प्रोसेस. ये बड़े ज़बरदस्त अहमद भाई, ज़िया भाई इन्होंने पॉइंट्स बताए. अहमद भाई समहाउ देखें, हमने बात की, चलो एक तो वो एक्स मुस्लिम्स है ना जिन इमोशनल रीज़न की वजह से, ज़िया भाई ने कहा कि रेबेलियस एक वो बैकग्राउंड था तो उस वजह से. एक टाइप वो भी है जो जानबूझ के, यानी समहाउ मे बी दे आर प्लांटेड या दे आर पेड टू डू दिस, ये भी एक कैटेगरी है. आई एम श्योर अबाउट दैट. और इफ़ यू लुक एट देयर अप्रोच तो समहाउ दे बिलीव कि द वर्ल्ड स्टार्टेड व्हेन अमेरिका बिकेम सुपर पावर. उससे पहले वर्ल्ड नहीं था.